تو آپ نے بار بار سنا ہوگا، انہیں تسلیاں بھی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو۔ اسی میں بس نہیں کرتے، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں مخاطب ہو کر، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی بخشے اور ہمیں بھی بخشے۔ پھر ان کو تسلی بھی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا تسلی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ سَلَفُونَ وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، تم پہلے آ گئے، انشاءاللہ ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یہ کلام کس سے کر رہے ہیں؟ جنات سے، فرشتوں سے، پریوں سے؟ کس سے کر رہے ہیں یہ کلام؟ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ مردوں سے۔ اور کس سے کر رہے ہیں؟ جو قریب کی قبر ہے اس سے کر رہے ہیں، یا جو کونے میں قبر ہے اس سے کر رہے ہیں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ یہاں والا بھی سن رہا ہے، وہاں والا بھی سن رہا ہے، جس کے انتقال کو 1 دن ہوا وہ بھی سن رہا ہے، جس کے انتقال کو 1000 دن ہوا وہ بھی سن رہا ہے، اور وہ بھی سن رہا ہے جو جھوٹ بولتا تھا، وہ بھی سن رہا ہے جو شراب پیتا تھا، وہ بھی سن رہا ہے جو چغلی کرتا تھا۔ ارے جب پاپی تیری آواز سن سکتے ہیں تو جنہوں نے پوری زندگی خدا کی عبادت میں گزاری ہے، کیا وہ لوگ نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ آپ دعا پر تو کبھی توجہ کریں، اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے جی، اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے ایک حدیث پاک کو سب بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیک دل مقرر ایسا نہیں ہوگا جس نے اس حدیث کو بیان نہ کیا ہو۔ سب بیان۔ حدیث کیا ہے؟ جو شخص فجر کی نماز چھوڑتا ہے، ظہر تک اس کو قبر میں سانپ ڈستے ہیں۔ صحیح؟ بار بار سنا ہے آپ نے، مجھ سے تو کئی بار سنا ہوگا۔ میں تو جہاں جاتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو، میرے پاس جو بھی آتا ہے کہتا ہے مجھے نیک بننا ہے، میں پہلا مشورہ دیتا ہوں نماز پڑھو، کیونکہ میرا ایمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نمازی بنتا ہے وہ نیک بن ہی جاتا ہے۔ آج نہیں کل نیک تو بننا ہی اس نے۔ نماز نہیں پڑھتا، حدیث ہے، سب اس پہ متفق ہے، حتیٰ کہ جو ہماری سیاح کو نہیں مانتے، سیاہ ستہ کو، روافظ، وہ بھی اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ کیا ہے کہ جو فجر نہیں پڑھا ظہر تک اس کو سانپ ڈستے ہیں، ظہر نہیں پڑھا عصر تک ڈستے ہیں، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے؟ 24 گھنٹہ ڈسنے کا سانپ کے، قیامت تک۔ بے نمازی کو کب تک سانپ ڈستے رہیں گے؟ کب تک؟ قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے سانپ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سانپ جو ڈستے ہیں، مٹی کو ڈستے ہیں، پتھر کو ڈستے ہیں، کہ اینٹ کو ڈستے ہیں، کہ مردے کو ڈستے ہیں؟ کس کو ڈستے ہیں؟ انسان کو ڈستے ہیں نا۔ اب جب وہ ہے ہی نہیں قبر میں تو ڈستے کس کو ہے؟ بھئی قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ قیامت 1000 سال کے بعد، 500 سال کب ہے؟ کوئی گارنٹی ہے اس کی؟ قیامت کا علم تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے نا، اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ سانپ کب تک ڈسیں گے بے نمازی کو؟ قیامت تک۔ اور پھر بات یہ ہے کہ مردے کو نہیں ڈستے۔ جب اللہ کسی مردے کو ثواب یا عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے، روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے۔ یہ موقف ہے تمام مومنین کا کہ جب اللہ کسی کو عذاب دے یا اجر دے تو اس کے جسم پر صرف عذاب نہیں ہوتا، اور صرف اس کی روح پر بھی عذاب نہیں ہوتا، روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے۔ تب آپ مجھے بتائیں، یہ جو قیامت تک سانپ ڈستے رہیں گے تو کس کو ڈسیں گے؟ جسم کو ڈسیں گے، جسم ہوگا تو ڈسیں گے، مٹی میں مل جائے گا تو تھوڑی ڈسیں گے۔ تب آپ مجھے بتائیں، جب بے نمازی اپنی قبر میں عذاب کا صدمہ اٹھانے کے لیے زندہ ہے تو جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی وہ اپنی قبر میں کیوں زندہ نہیں ہے؟ جس نے ایک نوافل کی کثرت کی وہ اپنی قبر میں کیوں زندہ نہیں ہے؟ اب آپ سوچتے ہیں پھر ہم تو قبر کھودتے ہیں، قبر پلٹی ہوتی رہتی ہے، اس میں تو کوئی دکھتا نہیں۔ یہی اصل بات ہے، دھوکہ کھا رہے ہو۔ اپنے دیکھنے پہ اتنا غرور ہے، کبھی اپنا چہرہ بھی خود دیکھا ہے؟ مجھے چیلنج ہے، کوئی بتا دے کسی نے اپنا چہرہ خود دیکھا ہے؟ انسان اتنا اندھا ہے کہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، قبر کے حالات کیا دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ پر غرور نہ کرو، جو دکھے وہ موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مردہ ہوتا ہے مگر انسانوں کو نظر نہیں آتا، اس کو جانور دیکھتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں، ایک پیٹ میں کئی بچوں کو سمانے کی طاقت رکھتا ہو، وہ اللہ جو سوئی کے ناکے میں کائنات کو سمانے کی طاقت رکھتا ہو، اگر وہ اللہ ایک قبر میں کئی مردوں کو سما دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ پر ایمان لو تو اللہ کی قدرت کو مانو۔ آپ نہیں دیکھتے، دیکھو یہ اتنا بڑا درخت ہے، یہ درخت نکلا کہاں سے؟ ایک گٹلی سے نکلا، ایک گٹلی سے۔ تو گٹلی کے اندر درخت تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔
تھا مگر نظر نہیں آ رہا تھا. جب زمین میں دفن ہوا تو درخت نظر آنے لگا. تو اپنی آنکھ پر اعتماد کرو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے. قدرت کا انکار کرتے رہو گے, کفر کی طرف جاتے رہو گے. تو گٹلی میں پورا درخت ہے, اس کے بعد پھر درخت میں گٹلی ہے. یہ قدرت کا کارخانہ ہے جو دعوت عبرت دے رہی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فکر کرو اس کی نشانیوں میں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کے یہاں ذکر سے بڑا درجہ فکر کا ہے. 70 سال تک ذکر کر کے وہ ثواب نہیں ملتا جو اللہ کی قدرت میں ایک لمحہ فکر کرنے سے ملا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اب پتا چلا قبر میں بے نمازی جب موجود ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں ہے.